العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلباء، آج ہم 32ویں سبق کا آغاز کرنے جا رہے ہیں. سب سے پہلے آپ کو گزشتہ دروس و اسباق کا مختصر خلاصہ سنا دیتے ہیں. گزشتہ دروس اور اسباق میں آپ کو عام لم یخص عنہ شیء کی تعریف اور اس کا حکم، نیز حکم میں اختلاف بین الشوافع والاحناف کو بتلایا گیا تھا، اور عام لم یخص عنہ شیء کی 4 مثالیں آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی، جن میں سے پہلی مثال عام غیر مخصوص عنہ الباس کی السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا تھی. دوسری مثال فاقرؤوا ما تیسر من القرآن تھی. تیسری مثال ولا تأکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ وانہ لفسق تھی. چوتھی مثال عام غیر مخصوص عنہ الباس کی وامہاتکم اللاتی ارضعنکم تھی. عزیز طلباء، اب صاحب کتاب عام خص عنہ الباس یعنی عام مخصوص عنہ الباس کو بیان کر رہے ہیں. عزیز طلباء، سب سے پہلے آپ یہ ذہن نشین کر لیں کہ تخصیص کسے کہتے ہیں، تخصیص کی کیا تعریف ہے. لغت میں افراد کے مجموعے کے حکم سے بعض افراد کے حکم کو الگ کرنے کا نام تخصیص ہے. لغت میں افراد کے مجموعے کے حکم سے بعض افراد کے حکم کو الگ کرنے کا نام تخصیص ہے، اور اصطلاح میں عام کو کلام مستقل موصول کے ذریعے اس کے بعض افراد پر منحصر کرنے کا نام تخصیص ہے. اصطلاح میں عام کو کلام مستقل موصول کے ذریعے اس کے بعض افراد پر منحصر کرنے کا نام تخصیص ہے. یعنی کلام مستقل موصول کے ذریعے بعض افراد کو خارج کرنا اور بعض کو اس کے تحت باقی رکھنا تخصیص کہلاتا ہے. عزیز طلباء، کلام مستقل کسے کہتے ہیں، پہلے اسے سمجھ لیں. کلام مستقل وہ کلام کہلاتا ہے کہ جو مفید حکم ہو اور مفید حکم ہونے میں کسی کا محتاج نہ ہو. کلام مستقل وہ کلام کہلاتا ہے جو مفید حکم ہو اور مفید حکم ہونے میں کسی کا محتاج نہ ہو. یعنی اگر اس کو مخصوص عنہ سے جدا کر دے تو وہ کلام تام باقی رہے، کلام ناقص نہ ہو. اور کلام موصول سے کیا مراد ہے، کلام موصول کسے کہتے ہیں؟ عزیز طلباء، کلام موصول سے مراد یہ ہے کہ عام اور مخصص یعنی خاص کرنے والی دلیل، عام اور مخصص دونوں کا تلفظ ایک ساتھ ہو. یعنی عام کے تکلم کے فوراً بعد مخصص آنا چاہیے، دونوں کے زمانے میں بعد اور فصل نہ ہو. اور اگر عام اور مخصص کے درمیان بعد زمانی ہو تو اس کو تخصیص نہیں کہیں گے بلکہ نسخ کہیں گے. عزیز طلباء، تخصیص کو مثال سے سمجھیے.
عزیز طلبہ، تخصیص کو مثال سے سمجھیے، آسانی سے تخصیص کا مفہوم سمجھ میں آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، تم میں سے جو لوگ رمضان کا مہینہ پالے، تم میں سے جو لوگ رمضان کا مہینہ پالے ان کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ یعنی رمضان کے مہینے میں جتنے لوگ موجود ہو وہ تمام لوگ، چاہے مرد ہو، عورت ہو، مسافر ہو، مقیم ہو، بچے ہو، بوڑھے ہو، تندرست ہو، بیمار ہو، سب لوگ روزہ رکھے۔ یہ حکم عام ہے، سب کے لیے ہے، تمام لوگوں کے لیے ہے۔ اس کے بعد متصلاً وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ نے اس عام حکم سے مریض اور مسافر کو خاص کر لیا، الگ کر دیا کہ یہ لوگ رمضان کے مہینے میں موجود ہوتے ہوئے بھی رمضان کے مہینے میں روزہ نہ رکھ کر بعد کے دنوں میں گنتی کر کے روزہ رکھے۔ تو عزیز طلبہ، یہ افراد مریض اور مسافر مخصوص ہوئے، اور فمن شہید منکم الشہر فلیصم کے اندر جو افراد بچے ہیں وہ افراد ہیں وہ مخصوص انہو ہوئے، اسی کو تخصیص کہتے ہیں۔ عزیز طلبہ، تخصیص کی مکمل تعریف اس آیت پر فٹ آتی ہے، صادق آتی ہے۔ وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ مخصص ہوئی، یہ آیت کریمہ خاص کرنے والی ہوئی مریض اور مسافر کو فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ کے حکم سے۔ نیز یہ آیت، یہ جملہ کلام مستقل بھی ہے، یعنی مفید حکم بھی ہے، اور مفید حکم ہونے میں کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اگر اس کو مخصوص انہو فمن شہید منکم الشہر فلیصمہ سے جدا کر دیا جائے تو تب بھی یہ کلام تام باقی رہتا ہے، کلام ناقص نہیں ہوتا، ترجمے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تیسری بات، وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، یہ جملہ اور یہ آیت کلام موصول بھی ہے، یعنی عام فمن شہید منکم الشہر فلیصمہ، اور مخصص ومن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، دونوں کا تلفظ ایک ساتھ ہے۔ یعنی عام فمن شہید منکم الشہر فلیصمہ کے بعد فوراً مخصص ومن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر آیا ہے، دونوں میں بعد زمانی اور فصل بھی نہیں ہے۔ تو عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ تخصیص سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر عام اور مخصص کے درمیان بعد زمانی ہو تو اس کو تخصیص نہیں کہیں گے بلکہ اس کو نسخ کہیں گے، جیسے قرآن کریم کی آیت والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء میں المطلقات عام ہے، چاہے وہ عورت مطلقہ قبل الدخول ہو یا بعد الدخول ہو، دونوں کو شامل ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دونوں قسم کی عورتوں کو 3 حیض تک عدت گزارنا ہے، مطلقہ قبل الدخول کو بھی اور مطلقہ بعد الدخول کو بھی۔ پھر یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموہن من قبل ان تمسوہن فما لکم علیہن من عدت کے ذریعے مطلقہ قبل الدخول کو حکم عام سے خارج کر دیا کہ ایسی عورت کی کوئی عدت نہیں ہے جو مطلقہ قبل الدخول ہو۔ یہ دونوں آیتوں میں بعد زمانی ہے، یہ دونوں آیتوں میں بعد زمانی ہے، یعنی دونوں کے نزول کا زمانہ الگ ہے۔ تخصیص کی تعریف یہاں پر صادق نہیں آتی،
کیونکہ سب سے پہلے والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء نازل ہوئی ہے. اس کے بعد یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموہن من قبل تمسوہن فما لکم علیہن من عدۃ نازل ہوئی ہے. تو عزیز طلبہ، یہ آیت ناسخ کہلائے گی اور پہلی آیت جزوی نسخ کہلائے گی، منسوخ ہوگی. تو یہ جزئی نسخ ہے، تخصیص نہیں ہے. عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ تخصیص کی تعریف سمجھ گئے ہوں گے. آئیے اسکرین پر عبارت پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں. اسکرین پر دیکھیے. وَأَمَّا الْعَامُ الَّذِي خُصَّ عَنْهُ الْبَعْضُ فَحُكْمُهُ أَنَّهُ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ فِي الْبَاقِي مَعَ الْاحْتِمَالِ فَإِذَا قَامَ الدَّلِيلُ عَلَى تَخْصِيصِ الْبَاقِي يَجُوزُ تَخْصِيصُهُ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ أَوِ الْقِيَاسِ إِلَى أَنْ يَبْقَى الثَّلَاثُ وَبَعْدَ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ فَيَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ. عزیز طلبہ، ترجمہ مطلب آئندہ سبق میں انشاءاللہ بتلائیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.